بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ درود شریف کی تعداد کیسے بڑھائی جائے، کیسے وہ بندہ جو دن میں صرف چند بار درود پاک پڑھتا ہے ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے والا بن جائے، اور پھر اس بڑھتی ہوئی تعداد کا روحانی سکون، دل کی روشنی اور زندگی کی مشکلات سے نجات میں کیا کردار ہے۔ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ فرشتے نور کے پرچم کی طرح اٹھائے اللہ تعالیٰ کے حضور لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے اور بدلے میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی راحت اور روشنی اترتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تھوڑے سے درود پاک کو ہزاروں کی تعداد تک کیسے بڑھایا جائے۔ شروع میں ہر بندے کو مشکل پیش آتی ہے۔ کوئی ایک دن میں صرف 100 بار پڑھتا ہے، کوئی 500 بار پڑھتا ہے، کوئی 1000 بار پڑھتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اخلاص ہو، نیت پختہ ہو تو یہ تعداد دنوں میں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی تعداد بڑھانے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا استقامت ہے، دوسرا نیت اور شوق ہے۔ جب انسان کی زبان ہزاروں بار درود پاک پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر دل بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر درود پاک صرف زبان سے نہیں نکلتا بلکہ دل کی دھڑکنوں سے بھی گونجنے لگتا ہے۔ اس کو روحانی بیداری کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اللہ والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحے میں درود پاک سے غافل نہیں رہتے۔ وہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ہر حال میں درود کی مٹھاس میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آتی ہے۔ درود شریف کی تعداد ہزاروں تک پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کو سیدھا کیجیے۔ نیت یہ ہو کہ میں درود پاک اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب خوش ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نیت سے پڑھیں، میرا دل نرم ہو اور امت کو رحمت ملے۔ نیت میں خود غرضی کم ہو، محبت زیادہ ہو تو لفظوں میں برکت آتی ہے۔ دل میں یہ تصور لے آئیں کہ جو درود آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ مدینے تک پہنچتا ہے اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ اس تصور سے دل میں ایک حیا سی پیدا ہوتی ہے اور کیفیت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت تعداد کو بڑھانے کی اصل طاقت بھی بن سکتی ہے۔ یہاں پر درود پاک پڑھنے کے آداب بھی سمجھیے۔ وضو کی خوشبو ہو، باادب نشست ہو، قبلے کا رخ ہو، سر جھکا ہو، آواز نہ بہت اونچی ہو نہ بالکل بند ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر انہی سے دل کی کھڑکی کھلتی ہے۔ شروع میں کم از کم 3 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، پھر درود شریف۔ یہ ترتیب دل کو ہموار کرتی ہے، جیسا کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، مٹی خوشبو چھوڑتی ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو کوئی سا بھی چھوٹا سیگا درود پاک کا پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے دل، دماغ اور زبان تینوں چیزیں حاضر ہوں۔ تعداد بڑھانے کا پہلا راز یہ ہے کہ سانس کے ساتھ پڑھیں۔ درود کے ہر جملے کو سانس کے ساتھ جوڑیے۔ سانس اندر لیتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، سانس چھوڑتے ہوئے وعلی آل محمد۔ اس تال میل سے نہ گلا تھکتا ہے نہ ذہن بھٹکتا ہے۔ سانس کی یہ رفتار عموماً 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک درود مکمل کر دیتی ہے، یعنی 1 منٹ میں تقریباً 20 سے 30، 10 منٹ میں 200 سے 300۔ آپ حیران ہوں گے کہ صرف سانس کے اس نظم و ضبط سے روزانہ کے ہزاروں درود کتنی نرمی سے حاصل ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا راز ہے وقت کی کھڑکیاں ہیں۔ پورے دن میں 5 بڑے لمحے ایسے آتے ہیں جہاں دل جلدی کھلتا ہے۔ فجر کے بعد کی ٹھنڈی ہوا، ظہر سے پہلے کی خاموشی، عصر کے بعد کی نرم تھکن، مغرب کے بعد کی لطیف روشنی اور عشاء کے بعد کا سکون۔ اگر آپ ان 5 کھڑکیوں میں صرف 10 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کے 50 منٹ بنتے ہیں اور تعداد بآسانی 1000 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔
فجر کے بعد 200 مرتبہ، ظہر کے بعد 200 مرتبہ، عصر کے بعد 200 مرتبہ، مغرب کے بعد 200 مرتبہ اور عشاء کے بعد 200 مرتبہ۔ یہ آپ کا 1000 تو انہی نمازوں کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دن بھر اپنی زبان کو درود پاک کے ورد سے تر رکھیں۔ جو مختصر لمحات سفر، انتظار، قطار، لفٹ، پارکنگ، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، ان لمحات میں پڑھا گیا درود پاک بھی آہستہ آہستہ درود پاک کی تعداد کو 1000 تک لے جاتی ہے۔ تیسرا راز ہے محبت کی تصویر۔ آنکھیں بند کر کے خیال کیجئے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، سبز جالی کے روبرو ہیں، ہاتھ ادب سے رکھے ہوئے، لبوں پر درود پاک ہے۔ اگر آپ نے کبھی مدینہ دیکھا ہے تو یاد کا سہارا لیجئے، اگر ابھی نصیب نہیں ہوا تو خواہش کا سہارا لیجئے، کیونکہ خواہش بھی محبت کی ایک صحیح شکل ہے۔ اس تصور سے دل میں نور آتا ہے، زبان کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیہ ذکر مصور کہتے ہیں۔ جب تصور روشن ہوتا ہے تو الفاظ خود بخود بڑھتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تعداد میں جلدی کرتے ہیں، گنتی بڑھ جاتی ہے مگر دل پیچھے رہ جاتا ہے، پھر 2-3 دن بعد دل اکتا جاتا ہے۔ آپ یوں نہ کیجیے گا، آہستہ آہستہ اپنی تعداد کو بڑھائیے۔ پہلے ہفتے میں روزانہ 300 بار یا 313 بار، دوسرے ہفتے میں 500 بار، تیسرے میں 700 بار، چوتھے میں 1000 بار۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ، محبت زیادہ ہے تو 5ویں ہفتے میں 1500 اور پھر 2000 بھی ممکن ہے۔ یہ ترقی نرم ہو، زور زبردستی سے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج جوش میں 3000 پڑھ لیا اور کل 100 بار بھی بڑی مشکل سے پڑھیں۔ یاد رکھیے بارگاہوں میں دوام کو پسند کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں استقامت کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں استقامت پہ عمل کریں، عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت والا ہو۔ اگر آج 100 بار درود پاک پڑھا ہے تو کل بھی 100 بار درود پاک پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ آج 1000 دفعہ پڑھ لیا اور کل 100 بار بھی نہ پڑھا جائے۔ اس لیے استقامت میں ہی کرامت ہوتی ہے۔ وہ تعداد رکھیں جو آپ روزانہ پڑھ سکیں، آہستہ آہستہ تعداد کو بڑھاتے جائیں۔ جب بھی آپ دن بھر کا درود پاک پڑھ لیں، 100 بار، 500 بار، 1000، 2000، جتنا بھی آپ پڑھیں، اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو ہدیہ کریں۔ پھر اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بیمار کے لیے، مقروض کے لیے، دل جس کے لیے پگھلے اس کا نام لے کر دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے دعا کا یہ انداز درود کی رفتار بڑھا دیتا ہے، کیونکہ دل کو ایک حلقے کی منزل سمجھ آ جاتی ہے۔ جب دل جان لے کہ ہر 100 کے بعد کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے تو زبان خاموشی سے اگلے 100 کی طرف دوڑتی ہے۔ درود شریف کا ایک یہ بھی راز ہے کہ علم اور ادب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ درود صرف لفظ نہیں، یہ ایک نسبت ہے۔ درود پڑھتے ہوئے گالی سے زبان بچی رہے، جھوٹ سے پرہیز رہے، کسی کا دل نہ دکھے، رزق میں حلال کی طلب ہو، حلال حرام کا خیال ہو۔ اگر یہ چیزیں شامل ہوئیں خدا نہ خواستہ تو یہ درود پاک کی تاثیر کو ماند کر دیتے ہیں۔ اگر زبان ایک طرف درود کہے اور دوسری طرف زخم دے تو مزاج میں کھچاؤ آتا ہے، تعداد بڑھتی بھی ہے تو کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ درود پاک کے ساتھ سچ، امانت اور نرم لہجے کو لازم پکڑیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک تیز پڑھیں یا آہستہ؟ جواب یہ ہے کہ دل جتنی رفتار سنبھال سکے اتنی رفتار میں پڑھیں، مگر شروع میں زبان کو نرم رفتار کی عادت ڈالیں۔ کلمات صحیح ادا ہوں، حرف نگلے نہ جائیں۔ آپ چاہیں تو حروف کو ذرا واضح کہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الفاظ کو کھول کر ادب سے ادا کریں، تعداد خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ جہاں کہیں بیٹھ کر پڑھنا مشکل لگے وہاں دل کی زبان سے پڑھیں، ہونٹ ہلکے سے ہلتے رہیں، آواز بہت کم ہو۔ آپ کہیں راستے میں ہیں، آفس میں ہیں، لائبریری میں ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، ان سب جگہوں پر یہی طریقہ مناسب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بھر کی یہ پوشیدہ محنت شام تک ایک بڑی تعداد بن کر سامنے آتی ہے اور دل کو ایک خوشگوار حیرت ملتی ہے۔ جب آپ کی تعداد ہزاروں تک پہنچنے لگے تو اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے ایک خاص وقت مقرر کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 دن 20 سے 25 منٹ کی خاص نشست رکھیے۔ موبائل سائلنٹ،
कमरा बिल्कुल खामोशी में हो, हल्की सी खुशबू हो, आंखें बंद, तवज्जो के साथ पहले 3 मिनट इस्तगफार पढ़ें, फिर 15 से 20 मिनट मुसलसल दुरूद पाक पढ़ें, आखिर में दुआ करें। इस नशिस्त में आम तौर पर 300 से 500 दुरूद पाक हो जाता है। जब ये नशिस्त आदत बन जाए तो आपकी यौमिया तादाद 1500 से 2500 3000 तक जा सकती है। अगर आप 1.25 लाख दुरूद पाक की नीयत रखते हैं 41 दिन में, तो रोज़ाना 3125 की तादाद में आपको दुरूद पाक पढ़ना होता है। जब आपके दिन भर की दुरूद पाक की तादाद मुकम्मल हो जाया करे तो रोज़ाना रात को सोने से पहले अल्लाह करीम से दुआ करें, या अल्लाह दिलों के बोझ हल्के कर दे, बीमारों को शिफा दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा। ये दुआ दुरूद पाक के नूर को बढ़ा देगी और आपको एहसास दिलाएगी कि मैं सिर्फ दुरूद पाक गिन नहीं रहा बल्कि दर पर खड़ा मांग भी रहा हूँ, उम्मत के लिए, अपने लिए। और ये वो दर है जहाँ से खाली नहीं लौटाया जाता। साइंस कहती है कि सांस की रफ्तार आहिस्ता हो तो दिल की धड़कन मतवाजन हो जाती है, जहन का शोर कम हो जाता है, जहनी दबाव घटता है। ज़िक्र और दरूद में जब आप सांस को सलीके से इस्तेमाल करते हैं तो यही फ़वाइद रूहानी सुकून के साथ जुड़कर दिल को गहरी राहत देते हैं। इसलिए आप महसूस करेंगे कि मुसलसल दुरूद पाक के विर्द के बाद चंद हफ्तों में नींद बेहतर हो जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, ताल्लुकात नरम हो जाते हैं और काम में यकसोई बढ़ जाती है। ये सब इसलिए कि दिल पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का साया पड़ता है और अंदर का इंतशार ख़त्म होने लगता है। अगर कभी आपको थकन महसूस हो तो तरीका बदल लें, मगर दुरूद पाक पढ़ना ना छोड़ें, अपना मकसद ना छोड़ें। कभी चलते चलते हल्की आवाज़ में, कभी तन्हा कमरे में आहिस्ता आहिस्ता, कभी तहरीरी अंदाज में तस्बीह के दानों पर छोटे नुक्ते लगाकर हर 100 के बाद, 1000 के बाद दुआ करें। कभी तिलावत के बाद चंद मिनट, कब तहज्जुद से पहले थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़ते रहें। याद रखिए, मोहब्बत का तकाजा है कि हम उस अमल को लतीफ़ बनाएं, मुशक्क़त का अंबार ना बनाएं। दुरूद पढ़ते हुए एक बातनी शुक्रगुजारी दिल में रखिए कि हमें ये निस्बत नसीब हुई। लाखों लोग हैं जो इस ज़ौक़ से महरूम हैं और हम पर यह दर खुल गया। शुक्रगुजार दिल ज़्यादा देर तक थकता नहीं। जब कभी मुश्किल आए तो 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के हदिया करके बस ये कहें, या अल्लाह इस निस्बत की लाज रख। आप देखेंगे या तो मुश्किल हल हो जाएगी या दिल उसके साथ रहने का सलीका सीख लेगा। दोनों सूरतों में सुकून आपके हिस्से में आएगा। अपनी नीयत को हमेशा दुरुस्त रखिए, आदाब संभालिए, सांस के साथ ज़ुबान को हमवार कीजिए, दिन को छोटी खिड़कियों में बांटिए, 100 के हलकों में, 100 की गिनती में दुरूद पाक को पढ़ें, 200 की गिनती में पढ़ें, जैसे आपके लिए आसानी हो। आप इस तरीके पर अमल करके दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप 100 से हज़ारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। एक दिन आप मुस्कुरा कर कहेंगे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ मेरे दिन का सांस सांस दुरूद पाक से भर गया है। अल्लाह करीम इस मुबारक ज़िक्र की बरकत से हमारे घरों में रहमत, हमारे दिलों में सुकून, हमारी ज़ुबानों में नरमी और हमारे आमाल में इस्तकामत अता फ़रमाए। हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनके बारे में फ़रमाया गया कि जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजता है वो क़यामत के दिन मेरे करीब तर होगा। हम सबको उस मोहब्बत की लज्जत नसीब फरमा दे कि तादाद हदफ ना रहे, मोहब्बत खुद तादाद बन जाए। जब दरूद की तादाद हज़ारों तक पहुँचती है तो उसका असर ज़िंदगी के हर पहलू पर ज़ाहिर होता है। दिल से वसवसे और गम दूर हो जाते हैं, आँखों से आंसू निकलते हैं जो दिल को नरम कर देते हैं, दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खुलते हैं, कारोबार, रिस्क, सेहत और रिश्ते के मसाइल आसान हो जाते हैं। सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होती है, अल्लाह की रज़ा नसीब होती है। यही वजह है कि अहले दिल फरमाते हैं दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।